ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گجرے والے کو پریشان نہ ہونا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹروں نے سیاستدانوں کو انہی تمغوں سے نوازا ہے. کبھی معذر ملت فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا, کبھی حسین شہید سور وردی کو غدار ٹھہرایا گیا, کبھی باچا خان اور مولوی فضل الحق ملک دشمن قرار پائے, کبھی مری, کبھی مینگل اور کبھی بزنجو غدار بنے. اور جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کھلے عام انتہائی ذلت آمیز طریقے سے ہتھیار ڈالے. لیکن غدار کون ہے؟ سیاستدان. غدار کون ہے؟ نواز شریف. غدار کون ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو. غدار کون ہے؟ ولی خان. غدار کون ہے؟ اکبر بگٹی یا پھر محمود خان اچکزئی جو ہمیشہ دستور اور آئین کی بات کرتا ہے. اور کون غدار ہے؟ یہ سب لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, سب قائدین, سب غدار ہیں, کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اور محب وطن کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ جنہوں نے آئین کو توڑا, جنہوں نے آئین کو روند ڈالا, جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا. یہ سب محب وطن ہیں. میرے گجرانوالے کے بھائیوں اور بہنوں, بے وقوف بناتے ہو قوم کو. کس نے ایکسٹینشن دی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کو؟ آپ نے, نواز شریف صاحب. اور آپ کی سیاسی جنازہ آئے گا لندن سے. آپ کی سیاست اب پاکستان میں نہیں آئے گی. میں پھر دہراتا ہوں, نواز شریف صاحب آپ کا سیاسی جنازہ آئے گا, آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی. آج پاکستان میں جمہوریت فوج کے بدولت ہے. آج پاکستان دنیا میں 14 نہیں 20 شہادتیں ایک ایک دن میں بارڈر پہ دے رہا ہے. جنگ میں نہیں, دہشت گردوں کے خلاف. اللہ ان کو اجر دے جو ہمارے 14 جوان شہید ہوئے ہیں. ایک ایک دن میں 14 جوان شہید ہو رہے ہیں. اور آپ کی کل ڈیمانڈ اتنی ہے, ایک نکاتی ایجنڈا تھا. 1 سال تک آپ کی زبان بند رہی کہ مریم کو آنے دیں. ایک نکاتی آپ کا ایجنڈا تھا. کل آپ کی تقریر سارے انڈیا میں دکھائی گئی. ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے, اور میں سارے چینلز کو جیو سمیت کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آج انڈیا میں الطاف حسین کو وہ کوریج نہیں مل رہی جو نواز شریف کو کل کوریج ملی ہے. وہ کیا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں اس فوج کے خلاف؟ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی زندگی, پاکستان کی بیک بون, پاکستان کی بقا کا نام پاک فوج ہے. بھگوڑے نواز شریف صاحب, آپ کو احساس ہی نہیں ہے, آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کیا کھیل آپ کھیلنے جا رہے ہیں. نواز شریف وہ کھیل کھیل رہا ہے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کے اندر, پاک فوج کے خلاف بات کی جائے. اتنے سارے لوگوں کو کنٹینروں کی بات کر کے کہ جی ہمارے بندے پکڑے گئے جی. الٹیمیٹلی تو میڈیا نے جلسہ دکھانا ہے. اور اگر کل ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جائے کہ نواز شریف پارٹی ملک دشمن پارٹی ہے اور اس پر پابندی لگائی جاتی ہے, اور اگر کل ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جائے ایمرجنسی کا اس پارٹی کے خلاف,
کہ یہ ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور ملک کے پڑوسی ملکوں سے پیسے لے کے اس ملک میں یہ لیکن عملی طور پر اگر کچھ ہوتا تو شاید وہ اس رپورٹ میں مینشن کر دیا جاتا. اب زنیرہ اسی سوال کے ساتھ آپ کے پاس بھی آؤں گی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے بتایا گیا کہ 484 تھی, ہمارے پاس انجنز کی تعداد کم ہو کر 472 رہ گئے. ہمارے پاس مسافر کوچز 511 تھی, کم ہو کر 378 رہ گئی. گڈز ویگن ہمارے پاس 16,843 تھی, کم ہو کر 14,327 رہ گئی. تو ایک طویل فہرست ہے جہاں پر اضافہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا, تاہم کمی ضرور دیکھنے کو آئی ہے. ایک تو یہی کہ بیلنس شیٹ سامنے ہو اور کمپلیٹ آڈٹ رپورٹ سامنے ہو تو آئی کین کامنٹ بیٹر, بٹ یہ چیز حقیقت ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں پاکستان میں, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, ریلویز, تقریباً سارے خسارے میں ہی جا رہے ہیں. اور جو ان کی ایک گلوری تھی 60s 70s میں کہ آپ نے پھر وہاں سے اپنے ماڈل کے لحاظ سے دنیا کے باقی ملکوں کو ان کے نیٹ ورکس ٹرین کر کے دیے, وہاں سے جو ڈکے سٹارٹ ہوا ہے وہ کیوں شروع ہوا اور ابھی تک کی جو کہانی ہے ایک تو وہ ساری سمجھ نہیں, اس کے اوپر کوئی سیریس لوگ بیٹھیں کہ پالیسی میکرز جن کی کوئی ریٹ بھی ہو وہ اسے ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں اس میں. یا تو ہم یہ سنتے ہیں کہ جی ریلوے از ہیون ناؤ, بہت زبردست کام کر رہی ہے. اب وہ زبردست کی بھی ایکسپلینیشن ہم تک نہیں پہنچتی کہ وہ رپورٹس کیا ہیں جن کی بیس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اٹس ورکنگ ریئلی ویل. اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ خرابی ہے تو خرابی میں پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا جو ایسٹس ہیں وہ یہ لوگ بیچ کے اپنے ایکسپینڈیچر کو پورا کر رہے ہیں یا ویسے کرپشن ہو رہی ہے, وہ چیزیں بکتی جا رہی ہیں. سو اٹ نیڈز اے ویری تھورو ڈیبیٹ. پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیشن کے لیول پہ پارلیمنٹری کمیٹیز میں کیا بات چیت ہوتی ہے, وی ڈونٹ نو. اگر وہاں بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اوپر پالیسی میکنگ وہ کس طرح کولیبریٹ کرتی ہے اور پھر نیچے وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے, وی ڈونٹ نو. سو جب اتنی بڑی انٹرپرائز ہے پبلک سیکٹر کی, آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ اٹ از ورکنگ, تو ہم تو صرف رپورٹس دیکھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں.